انسان کو زندگی دے کر، والدین دے کر، خاندان دے کر، دوست و احباب دے کر کہ اللہ پاک نے ان نعمتوں کو جتلایا، تو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، نہ اللہ پاک نے آسمان کی نعمت کو جتلایا، نہ اللہ پاک نے زمین کی نعمت جتلائی، نہ اللہ پاک نے آب و ہوا کی نعمتیں دے کر جتلائی، بلکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ارشاد فرمایا لقد من اللہ پاک نے بہت عظیم احسان فرمایا۔ اور وہ احسان کیا ہے کہ جب اللہ پاک نے اسی انسانوں میں سے ایک انسان کو شان اور رفعت دے کر، منزلت دے کر، منقبت دے کر انتے شان والا پیغمبر اور نبی بنایا، یہ اللہ پاک کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، اور اس نعمت کو اللہ پاک نے بجا طور پر انسانوں پر جتلایا ہے کہ میں نے اتنی بڑی نعمت تمہیں عطا کی۔ کتنی بڑی نعمت! نبی تو میں نے بہت بھیجے، رسول میں نے بہت بھیجے، اپنی جگہ ہر نبی، ہر پیغمبر صاحب عظمت ہے، صاحب شرف ہے، صاحب منقبت ہے، لیکن میں نے اس امت کو چنا تو میں نے ایک ہستی ان کو عطا کی، اور وہ ہستی تمام نبیوں کا امام ہے، وہ ہستی تمام کائنات کا سردار ہیں، وہ نبی جس کے ہاتھ سے میں جنت کو لواؤں گا اور جس کے ذریعے سے میں ساری انسانیت کی شفاعت کرواؤں گا۔ اس پیارے پیغمبر کی دنیا میں آمد ہوئی ہے تو ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے کہ اس مہینے میں اللہ پاک نے انسانیت پر بہت بڑا فضل اور انعام فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ پاک نے نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ساقی کوثر پیغمبر عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حیثیت کو دیکھا جائے تو یہ مہینہ بہت بڑی خوشی کا مہینہ ہے، لیکن اللہ پاک نے اسی مہینہ ربیع الاول میں اس امت کو سب سے بڑا غم بھی عطا کیا ہے، اور وہ غم کیا تھا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، اسی طرح میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کی وفات وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہے، کہ اللہ پاک نے انسانیت کے خوشی کا سب سے بڑا دن وہ بھی اس مہینے میں رکھا، اور انسانیت کے سب سے بڑے غم کا دن وہ بھی اس مہینے میں رکھا۔ اس دن کا تقاضا ہے کہ جشن منایا جائے، اور اسی دن کا تقاضا ہے کہ ماتم کیا جائے۔ اگر خوشی کو دیکھیں تو تقاضا یہ ہے کہ انسانیت پر سب سے بڑی خوشی کے دن میں جشن منایا جائے، اور اگر غم کو دیکھا جائے تو تقاضا یہ ہے کہ اس دن سب سے بڑا ماتم کیا جائے۔ لیکن پھر بحیثیت مومن اور مسلمان ہم نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا، پیارے پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ شروع کیا، صحابہ کرام خصوصاً خلفائے اربعہ خلفائے راشدین ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا، تو اسلام کے طبیعت میں، اسلام کے مزاج میں ہمیں یہ دونوں لفظ کہیں بھی نہ مل سکیں، نہ ہمیں اسلام کے مزاج میں جشن کا لفظ ملا، نہ اسلام کے مزاج اور طبیعت میں ہمیں ماتم کا لفظ ملا۔ پھر غم بھی آیا، خوشی بھی آئی، کیا کریں؟ تو شریعت نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں خوشی مل جائیں تو شکر کا لفظ آیا ہے کہ جشن مت منائیے بلکہ اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اس کے مقابلے میں
فرمایا غم اگر تمہاری مقدر میں ہے اور غم پہنچا تو ماتم نہ کیجئے بلکہ ماتم کے بدلے میں آپ صبر کیجئے۔ تو شکر اور صبر کے الفاظ یہ اسلام کے مزاج میں بھی ہیں، میرے اور آپ کے پاک پیغمبر نے سمجھائے بھی ہیں، اور اسی کا قرآن پاک نے ہمیں حکم دیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں نہ ہمیں جشن کا حکم ہے نہ ہمیں ماتم کا حکم ہے، نہ ہمیں جشن منانے کی اجازت ہے نہ ہمیں ماتم کرنے کی اجازت ہے۔ ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، اور اول کا معنی ہوتا ہے ابتدا۔ تو ربیع الاول کا معنی ہے بہار کی ابتدا، جہاں سے بہار شروع ہوتا ہے۔ موسم بہار تو میرے خیال میں آپ سب کو پتہ ہوگا، جہاں کلیاں کھلنا شروع ہو جائیں، جہاں پھول کھلنا شروع ہو جائے، جہاں درختوں پر پھر سے سبزہ آنا شروع ہو جائے، جہاں زمین سرسبز اور شاداب ہونا شروع ہو جائے، اس موسم کو بہار کہتے ہیں۔ اور بہار سے پہلے موسم ہوتا ہے خزاں کا، درخت پتوں سے خالی، پودے پھولوں سے خالی، زمین سبزے سے خالی، زمین میں ایک ویرانی سے اڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک ویرانی چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن جب بہار آتا ہے تو ہر انسان دیکھ کر خوش ہوتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں کہ ہاں اب زمین پھر سے سرسبز ہو جائے گی، اب زمین پھر سے آباد ہو جائے گی، اب گلستان اور چمن پھر سے آباد ہو جائیں گے، اب پھول بھی کھلنے شروع ہو جائیں گے، اب خوشبو بھی بکھرنے لگ جائیں گے، اب ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوگا، دیکھنے والے دیکھیں گا تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی، دل خوش ہو جائے گا۔ تو اسی طرح میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کائنات میں ایک خزاں چھایا ہوا تھا۔ 5 صدی ہو چکے تھے کہ دنیا میں اللہ کا کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھے ہوئے 570 سال گزر گئے تھے۔ اس 570 سال میں انسانیت اپنے معبود کو بھول چکی تھی، اپنے خالق کو بھول چکی تھی۔ انسانیت خالق کے بجائے، رب کے بجائے بتوں کے سامنے سجدہ کر رہی تھی۔ انسانیت اپنی حاجتیں رب سے مانگنے کے بجائے پتھروں سے مانگ رہے تھے، درختوں سے مانگ رہے تھے۔ زندہ انسانوں کا پوجا ہو رہا تھا، انسان کا غلام تھا۔ آزادی، حریت، نام و نشان تک موجود نہیں تھا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی۔ اللہ پاک کو انسانیت کے اس خزان پر ترس اور رحم آیا، اور اللہ پاک نے بہار کی ابتدا فرمائی۔ ربیع کے مہینے سے، پیر کے دن سے، ربیع الاول کے مہینے میں اللہ پاک نے وہ کلی دنیا کو دی جس نے صرف پھول نہیں، جس نے گلستان بن کر دنیا کو چمکایا، اور قیامت کے صبح تک اس کے نور سے، اس کی عظمت سے، اس کی منزلت سے، اس کی شان سے دنیا آباد بھی رہے گی اور چمکتے بھی رہے گی۔ وہ کلی جس نے دنیا کے گلستان میں بہار لایا ہے، بہار پیدا کیا ہے، وہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ذات بابرکت ہے۔ اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت پیر کے دن ہوئی ہے۔ اس پر بھی اتفاق ہے کہ آپ کی وفات ربیع الاول کے مہینے میں ہے۔ اس پر بھی اتفاق ہے کہ آپ کی وفات پیر کے دن ہے۔ ولادت بھی ربیع الاول میں، وفات بھی ربیع الاول میں، ولادت بھی پیر کے دن، وفات بھی پیر کے دن۔ ہاں اختلاف ہیں تو اس بات میں ہیں کہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کی جب ولادت ہوئی
تو ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی؟ کسی نے کہا ربیع الاول کے پہلی چاند جیسے چمکی ہے اسی رات فجر سے پہلے اللہ پاک نے کائنات کے اس ہدایت کے سورج کو بھی دنیا پر چمکایا ہے۔ کسی نے کہا ربیع الاول کی 2 تاریخ تھی، کسی نے کہا ربیع الاول کی 5 تاریخ تھی، لیکن مورخین کی اکثریت ان کا اتفاق ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرتاج رسول فخر رسول ساقی کوثر شافی محشر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بابرکت وہ ربیع الاول کی 9 تاریخ کو ہوئی ہے۔ ہر مورخ نے لکھا ہے، وہ حافظ ابن حجر ہو، وہ حافظ ابن کثیر ہو، متقدمین میں متاخرین میں بہت سارے مورخین گزرے ہیں، لیکن میں قریب کا حوالہ کہ وہ میرے لیے بھی اور میرے کچھ اور دوستوں کے لیے بھی قابل اعتماد ہو، احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کی ولادت اس کے لیے سب سے راجح اور بااعتماد تاریخ وہ 9 ربیع الاول کی ہے۔ لیکن میں نے شروع میں عرض کیا میرے پیغمبر کی ولادت 1 تاریخ کو ہے، 2 تاریخ کو ہے، 5 کو ہے، 9 کو ہے، 12 کو ہے، لیکن اسلام نے ہمیں جشن منانے کی اجازت نہیں دی ہے، جشن منانے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اور کسی حد تک اس پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات وہ ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن اور 12 تاریخ کو ہوئی ہے۔ اس لیے 12 ربیع الاول کو بہت سارے لوگ 12 وفات کے نام سے بھی جانتے ہیں کہ اس کو 12 وفات کہتے ہیں۔ اب جس کا جی چاہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جشن منائیں، میں اس کے عقل پر ماتم کر سکتا ہوں، میں اس کے عقل پر رو سکتا ہوں، میں اس کے عقل پر افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ اتنی بڑی نعمت اگر دنیا سے چلی جائیں تو کیا وہ دن جشن منانے کا ہوتا ہے؟ فرض کرے ہم میں سے کسی کا والد جس دن دنیا سے اٹھ جائیں اور وہ فنکاروں کو بلائیں، وہ اداکاروں کو بلائیں، اور وہ ڈھول اور باجے والوں کو بلائیں، اور ڈھول اور باجے شروع ہو جائیں، جشن شروع ہو جائیں، اور اس سے کوئی پوچھیں کہ جی یہ سارا ماجرا، یہ سارا تماشا کس بات کی ہیں، اور وہ جواب میں کہیں کہ میرے ابا جان حضور کا دنیا سے انتقال ہوا ہے، میرے ابا دنیا سے چلے گئے ہیں، اس غم میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو آپ مان لیں گے کہ غم میں یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ آپ کی عقل مان سکتی ہے کہ جب غم آئے تو یہ کام کیے جاتے ہیں؟ میں نہیں، آپ فیصلہ کر لیں، جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہی دنیا کو منظور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی وفات ربیع الاول کے مہینے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ وہ داغا ہیں، وہ گلدستہ ہیں جس میں اللہ پاک نے اسلام کے درخت اور پودے کو سجایا ہے۔ اگر ہمیں اسلام کو تلاش کرنا ہو، ہمیں دین کو تلاش کرنا ہو، تو وہ دین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت اور دور رسالت میں بندہ ہوا نظر آئے گا کہ دین وہی ہے، اسلام وہی ہے، ملت وہی ہے جو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات میں ہمیں ملا ہے، امت کو ملا ہے، انسانیت کو ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ ہمیں دین ملے گا، نہ اسلام ملے گا، نہ احکامات ملیں گے، بلکہ وہی دین ہے، وہی ملت ہے، وہی مذہب ہے، وہی ہمارے لیے رشد اور کامیابی کا زینہ ہے
جو میرا اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اپنی 23 سالہ دور نبوت اور رسالت میں سمجھایا اور بتایا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، وہ امت کے لیے حاکم کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ امت کے لیے ایک سربراہ کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ امت کے لیے ایک امیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو بحیثیت حاکم، بحیثیت امیر، بحیثیت سربراہ، ان کے اطاعت، ان کی تابعداری، ان کے نقش پا اور نقش قدم پر چلنا یہ ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حیثیت محبوب کی ہے، اور ہم اور آپ ساری امت محب ہیں، ہم محبت کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب ہیں، آپ سے محبت کی جاتی ہے۔ تو جب اللہ کے پیارے پیغمبر محبوب ہیں تو بحیثیت محبوب امت کا اس پیغمبر سے انسانیت میں، کائنات میں رب کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کمالات کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، رفعت کے اعتبار سے آپ کے درجات، آپ کے کمالات اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ رب کے بعد اس بڑے کائنات میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کے کمالات کا مقابلہ کوئی ہستی، کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے۔ تو ان کمالات کو لے کر میرے اور آپ کے لیے اپنے پیغمبر کو تکریم اور عزت دینا یہ میرے اور آپ کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اگر پیغمبر ہمارے لیے حاکم ہیں تو اس کی بات ماننا لازمی، اور اگر پیغمبر ہمارا محبوب ہیں تو اس سے محبت کرنا لازمی، اور اگر پیغمبر صاحب کمال ہیں تو پھر ان کے کمالات کو دیکھ کر کائنات میں تکریم اور عزت کا سب سے اعلیٰ درجہ دینا یہ بھی بحیثیت مسلمان میرے اور آپ کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر بہت زیادہ حقوق ہیں، اتنے زیادہ حقوق ہیں کہ اتنا حق کسی والد کا اپنے بیٹے پر نہیں ہے، اتنا حق کسی استاد کا اپنے شاگرد پر نہیں ہے، اتنے زیادہ حق ہیں کہ اتنے زیادہ حقوق کسی مرشد کا اپنے مرید پر نہیں ہے، اتنے زیادہ حقوق ہیں کہ اتنے حق کسی بھی بڑے کا کسی چھوٹے پر نہیں ہے، اتنے زیادہ حقوق ہے اللہ کے نبی کا اس امت پر۔ لیکن ان حقوق میں بڑے بڑے 4 حقوق ہیں۔ کتنے حقوق ہیں؟ 4 حقوق، 4 حق ایسے ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہلوائیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیں تو پھر اس پیغمبر کے ان 4 حقوق کو لازمی طور پر، یقینی طور پر ادا کریں گے تو تب جا کر ہم مومن شمار ہوں گے، تب جا کر ہم مسلمان شمار ہوں گے، اور اگر ان 4 حقوق کو ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم مومن بھی نہیں کہلوا سکیں گے، ہم مسلمان بھی نہیں کہلوا سکیں گے۔ وہ 4 بڑے بڑے حقوق کیا ہیں؟ زندگی رہی تو آئندہ نشست میں عرض کر دی جائے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد